اگلے مساہم عزیزم محمد آصف حسن پورہ متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا وعظ جو 1,24,000 انبیاء نے کیا، وہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا جس کے لیے اللہ نبی بھیجے، اور پھر ایک ہی نہیں بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجا، اور پھر ہر نبی کو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو اپنے گھر سے نکالے، ہر نبی کو برا کہے، ہر پیغمبر کو گالیاں دے، ہر پیغمبر کے چہرے پہ پتھر مارے جائے، ہر نبی کو اذیتیں دی جائے۔ اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، اس پیغام کو نہ چھوڑے، اس دعوت کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ تو میں اسی موضوع پہ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کا عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چوٹیوں کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ شاید شرک کسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشرک کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو سجدہ کیا جائے، صرف یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا تقاضا اللہ سے کیا جا سکتا ہے وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورت سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس کا تقاضا کرے تو اسی کا نام شرک ہے، اور اسی شرک کے جڑوں کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک رہی، پیغام ایک رہا، عنوان ایک رہا، مشن ایک رہا، نسب العلم ایک رہا، اور نسب العلم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، روزوں کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، حضور کے زمانے میں بھی ایک تھا، ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، فرق کوئی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ آئے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم نے الہ کا معنی سی معبود سمجھا ہے کہ الہ کا معنی سی معبود ہے۔ ارے الہ کا معنی سی معبود نہیں، الہ کا معنی سی سجدوں کے لائق نہیں، الہ کا معنی سی مشکل کشا نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، داتا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔
جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی بگڑ بنانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوئی رات کی تاریکی میں سننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر قسم کی شرک سے بچنے کی اور توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔